السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 41۔ ابھی میں آنکھوں کے اتنے پاس رکھا ہے تو مجھے اپنے کلاس کی لڑکی کی بات یاد آ گئی۔ وہ ایسے آنکھوں کے پاس رکھ کے فون یوز کرتی تھی نا، تو اس نے ٹیچر کو بتایا کہ میم میری نظر کمزور ہو گئی ہے، میں نظر چیک کروا کے آئی ہوں۔ تو میم نے آ کے اسے اچھی خاصی بےعزتی کر دی، اور رکھو آنکھوں کے قریب فون، اور رکھو، یہ ایسے ایسے بول کے اچھی خاصی بےعزتی ہو گئی اس کی۔ میں تو خیر کسی کو نہیں بتاتی میں آنکھوں کے قریب رکھتی ہوں، ابھی میں آنکھوں کے قریب رکھ رہی ہوں تو مجھے یاد آ گئی ہوں، بعد میں کہا چلو شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اللہ نہ کرے کہ میری نظر الحمدللہ میرے گھر میں سب سے زیادہ اچھی والی نظر ہے، تو میں کہتی ہوں ہمیشہ ایسی رہے، ہمیشہ۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں، میری بکواس تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ خیر ویسے لائک تو آپ لوگوں نے پوری نہیں کی؟ ہاں تو آج کے ایپیسوڈ نہیں جی، آج کے ایپیسوڈ نہیں آنی، ٹھش 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 ٹھش۔ چلو اب میں آ گئی تو ریڈ کر ہی دیتی ہوں، کیا یاد کرو گے آپ لوگ۔ خیر میری صحیح دلی کبھی ختم نہیں ہو سکتی نا، آپ لوگ جتنا بھی مجھ پر ظلم اٹھاؤ، جتنے بھی مجھ پر قہر برساؤ، نہ تو میری اوور ایکٹنگ ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی میری صحیح دلی ختم ہو سکتی ہے۔ تو چلو جی شروع کرتے ہیں آج کی قسط، اسٹارٹ۔ جنونیت قسط نمبر 41، تحریر عریج شاہ۔ کچن میں کھڑی امایا رات کا کھانا بنا رہی تھی جب اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ بس اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد بہت ساری چیزیں چکرا رہی ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ یہ برتن دھوئے ہیں تو نے؟ ایسے برتن تیری ماں دھوتی ہے کیا؟ وہ بدلحاظی سے بات کر رہی تھی۔ امایا انہیں کچھ بھی نہ بولی۔ کچھ آتا جاتا بھی ہے تجھے؟ شاید چاچی کو اس کی بےعزتی کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ملی تھی، تبھی برتنوں کو اٹھا اٹھا کر اسے دکھانے لگی۔ برتن بہت صفائی سے دھلے ہوئے تھے، اس لیے وہ چولہے پہ توا رکھ کر روٹیاں پکانے لگی۔ مجھے نخرے دکھاتی ہے؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے تو یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ چاچی جان نے غصہ دکھاتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کا بازو دبوچ کر کھینچا اور ساتھ ہی توا چولہے سے اتار کر اس کے چہرے کے بے حد قریب کر دیا۔ ان کی حرکت پر وہ سہمنے لگی تھی۔ مجھے نخرے دکھائے گی؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے پیٹھ دکھائے گی تو؟ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پیرا نیچے گر گیا، جبکہ وہ بری طرح سے سہم چکی تھی۔ جب چاچی کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا لیکن ہوا میں ہی رہ گیا، وہ آنکھیں بند کیے کھڑی چاچی کے دوسرے تھپڑ کا انتظار کر رہی تھی۔ مولوی صاحب کو دروازے تک چھوڑ کر یہ شام واپس کمرے میں آیا تو اسے یوں ہی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے سسکتے ہوئے پایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ اسے کبھی اتنی تکلیف دے گا کہ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ اس سے دور ہٹنے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر گیا۔ حرم میری جان، پلیز رونا بند کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ اس کی اتنی قربت پر حرم کانپنے لگی تھی۔ تم پریشان مت ہو حرم، دیکھنا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تمہیں رونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، میں تم پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، پلیز میرا یقین کرو، رو مت۔ حرم مجھے یہ بات تکلیف دے رہی ہے کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، تم اس لیے رو رہی ہو، دیکھو میں ٹھیک کر دوں گا،
تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، لیکن اس کے آنسو روانی سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا، اسے خود میں بیچ گیا۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے احتجاج کر رہی تھی، اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ محسوس کہاں کر رہا تھا۔ وہ تو بس اسے اپنی دھڑکنوں کے ساتھ لگائے اسے اپنا یقین دلا رہا تھا، اس کے کانوں میں محبت کی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے میرے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ جب سیام نے کمرے میں قدم رکھا، اسے آتے دیکھ وہ اسے خود سے الگ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں۔ 3 گھنٹے میں فلیٹ ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا تو یہ شام نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے کچھ سوچ کر بیٹھا ہو۔ چاچی جان حیرانگی سے کبھی اپنے ہاتھ کو تو کبھی سامنے کھڑے زریام کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا ہاتھ زریام کے ہاتھ میں مضبوطی سے قید تھا، جبکہ امایا جو اتنی دیر سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھپڑ کا انتظار کر رہی تھی، اپنے قریب اس کی خوشبو محسوس کر کے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے پیچھے ہو گئی، جیسے اسے تحفظ مل گیا ہو۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے آپ لوگوں نے میری بیوی کو؟ کیا وہ کوئی بیر بکری ہے جس پر آپ جب چاہے ہاتھ اٹھائیں گے، جب چاہے اسے ذلیل کریں گے؟ کتنی بار بتاؤں آپ کو کہ یہ میری بیوی ہے؟ آج وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا، اتنی زور سے چلایا کہ پوری حویلی گونج اٹھی۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ زریام چاچی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش کر چکا تھا۔ اس گھر میں یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میرے نام پر رہتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی ذات اتنی تکلیف دے رہی ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اس کے ساتھ پھر سکون آ جائے گا آپ لوگوں کو تو یہی صحیح۔ اس کا چہرہ آپ کو آپ کے بیٹے کی لاش یاد دلاتا ہے نہ، تو آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ جاؤ امایا، اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تھا، جبکہ چاچی جان بس سن رہی تھی۔ ان کے مطابق تو ان دونوں میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زریام؟ اس لڑکی کی خاطر دادا جان نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، اس لڑکی کی خاطر دادا جان، بالکل اسی لڑکی کی خاطر جو کہ میرے نام سے اس گھر میں آئی ہے، میرے نام سے یہاں رہتی ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی سرد ہوا اسے چھو کر گزرے، اور یہاں آپ لوگ میری بیوی پر دن رات ظلم کرتے ہیں۔ اگر یہ عزت سے اس گھر میں بیاہ کراتی تو کیا تب بھی آپ لوگ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے؟ نہیں ہے برداشت مجھے میری بیوی کے ساتھ ایسا ظلمانہ سلوک۔ اس کا وجود آپ لوگوں کی برداشت سے باہر ہے نا، تو میں لے جاتا ہوں اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ ویسے بھی جنت شہر میں اکیلی رہتی ہے، وہاں بہتر ہے کہ میں بھی وہیں اپنا فلیٹ واپس اوپن کر لوں۔ ویسے بھی مجھے ہر ہفتے شہر اپنے کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، اب سے میں وہیں رہوں گا، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں زریام، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تو کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ جنت نہ شازم۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنے بیٹے سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن ان حالات میں اپنی بیوی کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اگر ان لوگوں کی نظر میں میری بیوی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے تو میں اپنا مقام کیا سمجھوں؟ میں یہاں نہیں رہ سکتا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس لڑکی کی خاطر تم حویلی چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ بابا کو بیچ میں بولنا پڑا۔ لڑکی یہ ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا نام ہے۔ یہ لڑکی میرے نام پر اس گھر میں آئی ہے، اس کی ذات کے ساتھ میرا بہت خاص تعلق ہے۔ اللہ نے
ہم دونوں میں اپنا سب سے پسندیدہ رشتہ قائم کیا ہے. اگر آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا. یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے. میں اپنی بیوی پر کسی طرح کا کوئی تشدد ہوتے نہیں دیکھ سکتا. وہ کسی طرح کی رعایت دینے کو تیار نہ تھا. تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو. میں نے کہا جا کر اپنا سامان لے کر آؤ. وہ امایا کو دیکھ کر غصے سے بولا جب وہ اگلے ہی لمحے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی. رک جاؤ لڑکی. خبردار جو تم نے اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گھر چھوڑ کر جانے کی. ذریعہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا. جس کو بھی اس لڑکی سے اس گھر میں رہنے سے مسئلہ ہے وہ اسے مخاطب نہیں کرے گا. لیکن ہم ذریعہ کو اس گھر سے جانے نہیں دے سکتے. دادا جان فیصلہ کر کے اپنی چھڑی لیتے کمرے کی طرف جانے لگے. یقیناً وہ بھی امایا سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے. چاچی تو غصے سے اسے گھورتی تانیہ کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی تھی جبکہ بابا جان بھی مزید وہاں نہیں رکے. امایا بچے جاؤ کھانا لگاؤ. ذریعہ کو بھوک لگی ہوگی. ماما نے ذریعہ کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی جبکہ امایا اپنے آنسو صاف کرتی اپنے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سجا کر کچن کی طرف آ گئی تھی. اس نے پوری اسائنمنٹ بنا کر ایک لڑکی کے ہاتھوں ان کی کلاس روم میں بھیج دی تھی. وہ دونوں خوش ہو گئی تھی. آخر ان کا کام ہو گیا تھا. وہ بھی صرف ایک بار مدد مانگنے پر. وہ سچ میں بہت اچھا انسان تھا. ان دونوں نے ہی کلاس ختم ہونے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں سوچا. 1 منٹ یار. اس نے ہماری بہت مدد کی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں روکھا سوکھا سا صرف تھینک یو کہنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں ان کو گفٹ دینا چاہیے. وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. اس نے پہلی بار کسی سے مدد لی تھی اور وہ بھی اتنی آسانی سے ان کی مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا. وہ اسے تھینک یو بولتے ہوئے کوئی تحفہ دینا چاہتی تھی. غزل نے کچھ بھی نہیں کہا بس کندھے اچکا دیے. ٹھیک ہے یار جیسی تمہاری مرضی ہے لیکن مجھے کیا پتا ان لڑکوں کو کیا پسند ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ان کی پسند ناپسند کے بارے میں کچھ بھی تو آئیڈیا نہیں. غزل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جبکہ وہ سوچ میں تھی. ایسا کرتے ہیں کل ایک اچھا سا پین خریدتے ہیں اور انہیں دے دیتے ہیں تھینک یو کے طور پر. یقیناً انہیں ہمارا تحفہ پسند آئے گا. وہ پڑھائی کا شوقین ہے تو پین ایسے انسان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگا. اور ویسے بھی قلم تو ہر انسان کی ضرورت ہے خاص کر اسٹوڈنٹس کی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. تو غزل کو بھی اس کا آئیڈیا بہت پسند آیا. تو بس فیصلہ ہو گیا. آج ہی پین لیتے ہیں اور کل ان کو دے دیں گے. وہ بھی اس کے ساتھ ہی کلاس روم سے باہر نکلی تھی. سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ انہیں باہر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا. وہ کافی عجلت میں تھا. شاید اسے جلدی میں کہیں پہنچنا تھا. آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہی کہاں ہیں جو اپنے قیمتی وقت سے کسی دوسرے کو وقت دیتے ہیں. یقیناً وہ بہت اچھے انسان ہیں. ان کا تھینک یو تو بنتا ہے. وہ سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ وہ اب آج تک کسی غیر مرد سے مخاطب تک نہیں ہوئی تھی اور کہاں وہ اب کسی غیر مرد کو گفٹ دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی. لیکن اس وقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی سوچ نہیں تھی اور نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے. دادا جان کو ہوش آ چکا تھا. چاچا جان نے فوراً ہی گھر میں فون کر کے انہیں بتا دیا تھا. لیکن پھر بھی یہ اتنی اچھی خبر سننے کے بعد بھی کسی کو بھی زیادہ خوشی نہ ہوئی تھی کیونکہ گھر میں پہلے ہی خرم کی غیر موجودگی بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی. ابھی تک خرم کے بارے میں ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا. خداش خرم کی تلاش میں نہ جانے کہاں سے کہاں جا چکا تھا.
لیکن فی الحال کسی کو اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا تھا، جبکہ سب کا کہنا تھا کہ اب پولیس میں رپورٹ کروا دینی چاہیے، یہ بات ان کی عزت پر حرف لا سکتی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی جان اور عزت پر رسک نہیں لے سکتے تھے۔ فی الحال یہ بات صرف گھر میں ہی تھی۔ ولیمہ سب کو فون کر کے کینسل کر دیا گیا تھا۔ گھر میں جو مہمان تھے انہیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ابھی کوئی ولیمہ نہیں ہوگا جب تک دادا جان صحت یاب نہیں ہو جاتے، اور ان لوگوں کو حرم کی غیر موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ سب کو یہی لگا تھا کہ حرم دادا جان کے ساتھ اسپتال میں ہے، جبکہ وہ لوگ اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ چکے تھے۔ آگے پیچھے کا کوئی علاقہ ایسا نہ تھا جہاں انہوں نے جا کر حرم کو نہ ڈھونڈا ہو۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ کام ان کے کسی دشمن نے ہی کیا تھا، لیکن کس نے؟ اور اگر یہ تاوان کے لیے کیا گیا تھا تو اب تک اس حوالے سے کسی طرح کا کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ وہ اسے اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر آیا تھا۔ وہ پہلے یہاں نہیں آئی تھی۔ باہر بڑا سا اسپتال کا نام لکھا تھا۔ وہ اسے ہسپتال لے کر کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اس کے دادا جان ہسپتال میں ہی ہیں، تو کیا وہ اسے ان سے ملوانے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا؟ کیا وہ سچ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا؟ وہ یقین تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن جلدی سے گاڑی سے نکلی تھی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال کے اندر آ گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، بنا کسی بھی طرف نگاہ اٹھائے وہ بس اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اسے کسی اپنے کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کچھ جاننا چاہتی تھی۔ بس کچھ ہی لمحے باقی تھے اور پھر اس شخص کی حقیقت کو سب کے سامنے لا کر ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جانے والی تھی۔ اسے یقین تھا اس کے گھر والے اسے اس شخص کے ساتھ کبھی نہیں بھیجیں گے۔ وہ اس شخص کے ساتھ کی خواہش مند نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس کی محبت چاہیے تھی۔ وہ اس شخص سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس ایک بار اپنے اپنوں کے پاس چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ اس کے اپنے سب کچھ کرنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی جب اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اندر آئی تھی، لیکن بیڈ پر لیٹے اپنے دادا جان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ شاہ صاحب اپنی آنکھیں کھولیے، دیکھیے آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آ کر رکا، جبکہ اس کی آواز سن کر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے بھولے تو نہیں ہوں گے آپ؟ ارے کل رات کو ہی تو آپ سے بات ہوئی تھی۔ اب تک تو آپ کو مجھے دیکھ کر مجھے خوش آمدید کہنا چاہیے تھا۔ خیر آپ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ خیر آپ اپنی پوتی سے ملاقات کر لیجیے۔ 2 گھنٹے میں ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، تو اسے رخصت کر دیجیے، دعائیں دیجیے اسے۔ میں اسے لے کر جا رہا ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ کیا یاد کریں گے آپ؟ آپ کو معاف کیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ ان کے پاس جھکے وہ حرم کا ہاتھ تھام کر اسے ان کے سامنے کر چکا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے ان کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں اس کے دادا جان کو ٹارچر کر رہا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دادا جان کے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ اس شخص سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دادا جان نے کہا تھا اس کا ہاتھ اس کے سر پہ آ رکا تھا۔
خوش رہو میری بچی، میں نے تمہیں عزت اور مان سے رخصت کیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کر پائے تھے جبکہ وہ حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ وہ کیا بول رہے تھے؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ تو ان کے پاس اپنے تحفظ کے لیے آئی تھی، لیکن وہ تو اسے اس شخص کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ یہ شام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آخر وہ شخص ہار ہی گیا تھا، جبکہ حرم کو اگلے ہی لمحے وہ بازو سے پکڑ کر ان سے الگ کرتا اسے اپنے ساتھ کمرے سے لے جانے لگا۔ وہ رونے لگی اور اپنے دادا جان کو پکارنے لگی تھی۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی تو اسے مجبور ہو کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ دبا کر رکھنا پڑا۔ وہ کسی طرح کا تماشا نہیں چاہتا تھا اور پھر وہ اسے ان سب سے دور لے کر چلا گیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 41۔ کل سیٹرڈے ہے جی، کل ایپیسوڈ آئے گی۔ اب میں سنڈے کا ایپیسوڈ نہیں دیا کروں گی، مطلب ایک تو میں سنڈے کو بھی آپ لوگوں کے لیے سرپرائز لکھوں تب بھی آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ جو لوگ لائک کرتے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہی، جو لوگ نہیں کرتے ان کو کہہ رہی ہوں۔ یعنی اتنا لکھوا کے آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیر، طریقے تو آپ لوگوں کو بھی نہیں آتے۔ چلو جی، کوئی گل نہیں، کیا ہو سکتا ہے، ہم نہیں، کوئی گل نہیں ہے۔ آپ لوگ لائک کرو تاکہ میرا دل کرے ایپیسوڈ دینے کا، تو میں سرپرائز ایپیسوڈ دوں، ورنہ صرف کل ہی ایپیسوڈ آئے گی، پرسوں میں چھٹا ماروں گی اور پھر آگے میں لانگ ایپیسوڈ کر دوں گی، 3 دن کے بعد ایپیسوڈ دیا کروں گی، تھوڑی لانگ ہوا کرے گی، لیکن میں بیچ میں 2 چھٹیاں کیا کروں گی۔ ہاں، تو یہ رہی آپ لوگوں کے ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔